اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، کل انجینئر محمد علی مرزا کی ایک پوڈ کاسٹ آئی منصور علی خان کے چینل کے اوپر۔ وہ پوڈ کاسٹ کیا تھی، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کا نتیجہ ہم نے کیا اخذ کیا ہے، وہ ذرا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ منصور علی خان نے پوڈ کاسٹ کی انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ، اس نے جو سوالات کیے، جس انداز میں سوالات کیے، جس لہجے میں سوالات کیے، وہ تقریباً پوڈ کاسٹ جو ہے 1 گھنٹے سے اوپر کی ہے، اور میں تقریباً شروع سے یعنی درمیان تک میں نے تقریباً دیکھی ہے، جو کہ اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ بھی بڑا ٹائم نکال کے دیکھی ہے۔ تو جتنے بھی سوالات تھے شروع سے لے کے درمیان تک، جتنے تک ہم نے دیکھا، وہ سارے کے سارے سوالات سے، منصور علی خان کے سوالات سے یہ بات سمجھ آتی تھی، یا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ابھی جو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات تھے، اور پی ٹی آئی والوں نے ٹرولنگ کی، اب معاملہ وہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا، اس کے جو فالوور ہیں، وہ علماء کے خلاف ٹرولنگ کرتے ہیں، بزبانیاں کرتے ہیں، اسی طریقے سے بری باتیں کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وہی کام انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہو گیا۔ انجینئر محمد علی مرزا اپنے آپ کو کنگ کہتا تھا، یہ کہتا تھا کہ جی سوشل میڈیا کے 2 کنگ ہیں، عمران خان ہے اور انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ اب وہ جو پی ٹی آئی والے تھے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کنگ صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان۔ انجینئر محمد علی مرزا کی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انہوں نے اس کی وہ والی کی ہے نا، میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، بہرحال بڑی اچھے سے لتریشن کی ہے اس کی۔ وہ کرنا ٹھیک تھا، غلط تھا، اس سے ہمارا کسی بھی قسم کو کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست میں ہم نہیں پڑھتے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں جو مجھے سنتے رہتے ہیں، میں ہمیشہ سیاست کے بارے میں بات نہیں کرتا، اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ فلاں کو ووٹ ڈالو، فلاں کو ووٹ ڈالو۔ ہاں، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو ملک کے لیے مخلص ہے، اسلام کے لیے مخلص ہے، عوام کے لیے مخلص ہے، تو آپ اس کو ووٹ ڈالیں۔ میں صرف اب مجھے نہیں پتا کہ کون مخلص ہے کون نہیں مخلص، یا ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو سمجھتا ہوں، دوسرا بندہ کسی کو سمجھتا ہے، تیسرا کسی کو سمجھتا ہے۔ بہرحال میں اپنے لوگوں سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ بھائی سوچ سمجھ کے ووٹ کاسٹ کیا کریں، اور جو آپ کو اس کے بعد جو آپ کو سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، تحقیق کرنے کے بعد مناسب لگے کہ یہ ملک کے لیے، عوام کے لیے، اسلام کے لیے یہ بہتر ہے، اس کو ووٹ ڈالا کرو۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کیا؟ پھر سیاست میں دخل اندازی کی، پھر فلاں کو کہتا ہے کہ پوڈ کاسٹ کے اندر کہ میں نے 2013 کے اندر جو ہے نا، میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کاسٹ کروایا تھا منصور علی خان کے سوالات کے اوپر۔ وہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کو میں نے ووٹ کاسٹ کروایا تھا، میں نے اس کو جو ہے نا وہ کیا تھا، ہزاروں لوگ میری وجہ سے جو ہے نا انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ منصور علی خان نے اس طرح کی باتوں سے انجینئر محمد علی مرزا سے توبہ کروا لی کہ آپ کو اس طرح کے کاموں میں پڑھنے کی کیوں ضرورت نہیں ہے، آپ اس طرح کے کاموں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انجینئر صاحب نے کیا کہا، نہیں آج کے بعد نہیں پڑھنا، ہم نے پھر توبہ کر لی تھی۔ تو منصور علی خان نے سوال کیا کہ آپ نے توبہ کر لی، چلیں آپ نے ووٹ تو ڈلوا دیا پی ٹی آئی کو، تو کیا یہ صحیح تھا؟ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے کہ وہ جیتے تو نہیں تھے، پھر بھی آپ نے ووٹ ڈلوایا ہے، وہ جیتے ہیں یا نہیں جیتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ نے جو کام کیا ہے، اب یہ تو مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا عمل صحیح تھا یا غلط تھا، مرزا صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا۔ کلام یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اس بات سے توبہ کی، اور بار بار اپنی باتوں کے اندر سے یو ٹرن لیتا رہا۔ اس نے پھر ایک طرف یو ٹرن لیا، منصور علی خان نے آگے سے روکا، پھر دوسری طرف یو ٹرن لے لیا، اس نے پھر آگے سے روکا۔ منصور علی خان کا بہت ہی اگریسو ایک طریقہ تھا، ایک انداز تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ انجینئر صاحب سے توبہ کروانا چاہتے تھے کہ بھی ٹانگ نہ اڑائیں، آپ مولوی ہیں تو مولوی کا کام جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے، آپ اس کام کی طرف نہ آئیں۔ ہمارا مدعا یہی ہے، ہمارا بھی یہی مدعا ہے۔ دیکھیں، جیسے منصور علی خان کو اختلاف ہے، جیسے پی ٹی آئی کو اختلاف ہے، جیسے دوسرے جو صحافی ہیں ان کو انجینئر کے تبصروں کے اوپر، تجزیوں کے اوپر اختلاف ہے،
جیسے سیاسی لیڈران ہیں ان کو انجینئر کی سیاست سے اختلاف ہے، ویسے ہی ہمیں انجینئر علی مرزا کی مولویت سے اختلاف ہے۔ کوئی بھی شخص انجینئر محمد علی مرزا کو کوئی صحافی صحافت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کوئی سیاست دان اس کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہم اس کو یعنی دیکھیں، منصور علی خان اس کو اسلامک سکالر تو مانتا ہے، صحافی نہیں مانتا، سیاست دان نہیں مانتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ صحافی بھی نہیں ہے، یہ سیاست دان بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو صحافت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کو جو ہے نا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کے جو اپنے معاملات ہیں وہ اس کو جو ہے نا جو اس کا کام ہے وہ اس کو کرنا چاہیے۔ تو بھائی دین کا کام بھی اس کا نہیں ہے اور یہ عالم دین بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ انجینئر سیاست کرے، انجینئر صحافت کرے، انجینئر تجزیے و تبصرے کرے، تو یہ ہمیں کیسے اچھا لگتا ہے، یا ہم یہ کیسے یعنی اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ایک جاہل ہو کے اپنے آپ کو عالم یعنی لوگوں کے سامنے بنا کے اور جو ہے نا دین اسلام کے مسائل لوگوں کو غلط بتائے؟ اس چیز کے ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ پر افسوس کی بات یہ ہماری بات کسی کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ منصور علی خان نے پوڈ کاسٹ کی توبہ کروائی، اس نے اب یہی تو مسئلہ ہے اس کا یہی تو مسئلہ ہے، یہ صحافی کے سامنے بیٹھتا ہے، سیاستدان کے ساتھ بیٹھتا ہے، فلاں کے ساتھ بیٹھتا ہے، عالم کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کو پتہ یہ جو میں نے ریت کی ایک عمارت بنائی ہوئی ہے نا، جھوٹی عمارت، اپنے آپ کو جو علامہ فہامہ میں نے بنا کے پیش کیا ہوا ہے، یہ جب کسی عالم کے سامنے بیٹھوں گا یہ ساری کی ساری جو عمارت ہے یہ زمین بوس ہو جائے گی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا معاشرہ کسی دوسرے شخص کو جس کی فیلڈ نہیں ہے اس کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جس کی فیلڈ نہیں ہے اس کو صحافت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جس کی فیلڈ نہیں ہے اس کو ڈاکٹر بننے کی، آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جس کی فیلڈ نہیں ہے اس کو انجینئر کوئی نہیں بناتا، اس سے انجینئرنگ والا کام کوئی نہیں لیتا، تو لیکن دین کا یہی مسئلہ ہے، جو بھی اٹھ کے آ جائے اور دین کی بات کرنا شروع کر دے سارے کہتے ہیں اسلامک اسکالر ہے، بڑا ہے، علامہ ہے، اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اس کی بات میں بہت زیادہ وزن ہے۔ اب کون لوگ کہہ رہے ہیں بات کے اندر وزن ہے، علم ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جو دین کا علم جانتے نہیں ہیں، جن کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا، دیکھیں اہمیت اس بات کی ہے، مسئلے کو سمجھیں۔ ایک انجینئر ہے، اس کو اگر کوئی انجینئر کہتا ہے کہ ہاں یہ انجینئر ہے، اس کا کام اچھا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے بارے میں دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے ہاں باقی ڈاکٹر ہے، اس کے اندر قابلیت اہلیت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی صحافی ہے، صحافی کے بارے میں کوئی دوسرا صحافی کہتا ہے ہاں بھائی یہ واقعی صحافی ہے، اس کی صحافت ہے، اس کا جو ہے نا کام ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اگر کسی صحافی کے بارے میں کوئی جاہل شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ بڑا صحافی ہے، کیا خیال ہے اس کی کتنی اہمیت ہوگی؟ کسی انجینئر کے بارے میں ایک جاہل بندہ کہنا شروع کر دے جو انجینئر نہیں ہے، انجینئر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کہ یہ بڑا انجینئر ہے، یہ بڑا قابل ہے، یہ بڑا ماہر ہے، کیا خیال ہے اب اس کی بات کو کتنی حیثیت دیں گے؟ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے بارے میں ڈاکٹر نہیں کہتے، ڈاکٹر سارے کہتے ہیں کہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن ایک جاہل شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، یہ قابل اور ماہر ڈاکٹر ہے، اس کی بات کو آپ کتنا اہمیت دیں گے؟ رہی بات علم والی، علماء والی، دین والی، تو یہاں پہ بھی یہی طریقہ چلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ منصور علی خان کہنا شروع کر دے، دوسرے صحافی کہنا شروع کر دیں، دوسرے سیاستدان کہنا شروع کر دیں، دوسرے دنیا دار کہنا شروع کر دیں یہ بہت بڑا عالم ہے۔ بھائی جیسے ایک جاہل کسی ڈاکٹر کے بارے میں یہ کہے کہ یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، جتنی اس کی بات کی اہمیت ہے اتنی ہی اس شخص کی، منصور علی خان کی یا ان لوگوں کی بات کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے کہ جو انجینئر کو بہت بڑا عالم کہتا ہے۔ تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اگر وہ اس کو ماہر نہیں مانتا تو دوسرے ماہر مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اس چیز کی۔ تو کاش کہ ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ بھائی اس فیلڈ کے، جس فیلڈ میں وہ آیا ہوا ہے، اس فیلڈ کے جو علماء ہیں، جو دیندار طبقہ ہے، وہ اس کو نہیں سمجھتا عالم، تو آپ اس کو کیسے عالم کہہ سکتے ہیں؟